یہ قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے. الہام کس کا؟ ولی کا. جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے. نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے. اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی. یہ ہے حقیقت اصل میں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل معلوم کر لیتا ہے اللہ سے، میرا اپنا رابطہ ہے اللہ سے کہ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کی نہی کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، میں خود معلوم کر لیتا ہوں. اور ساتھ اس عبارت میں لکھا ہے کہ مجھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور سنت اس کی کوئی حاجت نہیں، میں ڈائریکٹ اللہ سے معلوم کر لیتا ہوں. تو اے جہنمی، کوئی ایک بھی ولی ہمیں ایسا بتاؤ کہ جس نے کوئی ایسا الہام اپنا دیا ہو. نماز غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے. بس یہ سن لو، کل کا دن ہے، ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے. پڑھنی اللہ کے لیے، پڑھنی طریقہ غوث پاک کا، طریقہ غوث پاک کا، طریقہ غوث پاک کا. صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. دین مکمل ہو چکا ہے. اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں، جو کچھ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے اللہ تعالیٰ میں وحی کے ذریعے بھی خبر دے دیتا تھا، لیکن جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے، ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. کیوں کہ اب وحی کے ذریعے پرسش نہیں ہو رہی، وحی کا سلسلہ ختم. اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث، ام ایمن وہ بڑھیا تھی جن کے پاس نبی علیہ السلام بھی چلے جایا کرتے تھے. جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے انہوں نے ایک دن حضرت عمر سے کہا کہ ہم بھی ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ بھی کبھی کبھار چلے جاتے تھے، چلو ہمارے دل کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا. دونوں پہنچے تو ام ایمن سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی. تو انہوں نے اپنی طرف سے تسلی دی حضرت عمر نے کہ آپ نہ روئیں، رسول اللہ کو تو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے، تو اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں ہے، آپ کو بہتر مقام مل گیا. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی اعلیٰ درجے میں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. کیا مطلب کہ اب جو کچھ ہم کریں گے نا، ہماری غلطیوں پہ ہمیں کوئی متنبع نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ خلاف شرع کام کیا. جو کچھ کرنا ہوگا ہمارا ہی اجتہاد ہوگا، غیبی خبر کوئی نہیں آئے گی. تو سرکار بڑا اچھا موقع تھا، حضرت عمر تو وہاں موجود تھے. وہ کہتے ہیں ام ایمن یہ آپ کیوں بات کر رہی ہیں، میں ہے ہوں نا، تسلی رکھیں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا رہے گا، مجھے الہام ہوتا رہے گا، کشف ہوتا رہے گا، میں محدث ہوں نا. کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی غیبی خبر نہیں ہے سوائے ایک چیز کے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا وہ کیا ہے، فرمایا خواب.
اور وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے. خواب کی 3 اقسام ہے: اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، تیسرا ابن سیرین کا قول ساتھ نقل کیا امام بخاری نے کہ نفس کی خواہش ہو سکتی ہے. اگر خوابوں کا یہ حال ہے نا تو باقی چیزیں تو ویسے ہی فارغ ہو گئی. وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے. ایک شخص جو ہے وہ انگوروں کا جوس کہہ کے شراب کو پی رہا ہے اور دوسرا شراب کہہ کے، دونوں شراب پی رہے ہیں. غلام احمد قادیانی نے شراب کہہ کے پی لیا، بدنام ہو گیا. صوفیاء نے، بابوں نے اس کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا، رحمت اللہ علیہ ہو گئے. پاویں چشتی رسول اللہ پڑھاندے رہے، پاویں اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرتے رہے. بزرگان دین جی بڑی خدمات، خدمات نے انہوں نے دی.